میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب ذوالجلال ہم انسانوں کو علم اور علماء کی شان اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب قرآن مجید حضرت جبرائیل امین کے ذریعہ اس روئے زمین کی طرف نازل فرمایا تو سب سے پہلی جو آیات غار حرا کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، ان آیات کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، اور وہ 5 آیات تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو ان 5 آیات کے اندر اللہ تعالی نے علم اور علم کو سیکھنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اور چونکہ ہمارا جو دین ہے، جو اللہ تعالی کی ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ دین ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ دین انسان کی زندگی میں نہیں تو وہ انسان، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ تو چوپوں کی طرح ہے بلکہ چوپوں سے بھی بدتر ہے، یعنی ان سے بھی کم درجے کے اندر ہے۔ تو علم اور دین کا علم اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارا اس روئے زمین پر نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ اللہ رب العزت کے نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے کہ جب تک علم نہیں آئے گا اور اس علم کی روشنی میں دین نہیں آئے گا تو اس وقت تک ہم انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور پھر مسلمان اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے غلام یہ انسان کبھی بنتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں علم کا نور لے کر آتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا وارث کن لوگوں کو قرار دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ وارث وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کے بعد اس کی ہر شے کا مالک بن جاتا ہے، اسے وارث کہتے ہیں۔ کہ کسی کا باپ فوت ہو گیا تو باپ نے ترکے میں جو کچھ چھوڑا وہ اس کے بیٹوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی وہ اس کی جائیداد کے پہلے وارث بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب ذوالجلال کے نہ صرف آخری نبی ہیں بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو جو علم کا نور عطا فرمایا، باقی تمام انبیاء کا علم اگر ایک ذرے کی طرح ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک صحرا کی طرح ہے۔ اگر باقی تمام انبیاء کا علم پانی کے ایک قطرے کی طرح ہو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سمندر کی طرح ہے، یعنی اتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ تو آپ نے اپنے مرنے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کن لوگوں کو اپنا وارث قرار دیا؟ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں، آنے والے تو جب تک بیان ختم نہیں ہوتا آتے رہیں گے، تو اب ہر ایک کے آنے پہ آپ ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کی بھی ناقدری ہے، اور پھر میں آپ سے مخاطب ہوں تو میری بھی حوصلہ شکنی ہے۔ تو برائے کرم چند منٹ کی بات ہے تو آپ توجہ رکھیں تاکہ یہاں بیٹھنا بھی فائدہ مند ہو جائے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں
تو ہمارے اندر کوئی دین کی تازگی بھی کہ ہم کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. اور دوسری بات بھی میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ بیٹھنے کے آداب میں سے بھی ہے اور جمعے کے بیٹھنے کے آداب میں سے بھی ہے کہ جو پہلے تشریف لائے اسے چاہیے کہ پہلی صف میں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آنے والوں کو پیچھے بیٹھنے میں آسانی ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب پہلی صف میں پہنچنے والوں کو ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. تو اگر آپ پہلے آ کر بھی آخری صف میں بیٹھیں گے تو گویا کہ آپ خود اس فضیلت اور اس اجر و ثواب سے محروم ہونا چاہیں. تو اب بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ پھر آپ کو پھلانگتے ہوئے آگے آئیں گے تو یہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں, پھر آپ کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے, تو یہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم ایک مہذب قوم ہیں, تو ان چیزوں کو جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہے اور ایک تہذیب یافتہ قوم کی نشانی ہوتی ہے تو انہیں ہمیں خیال کرنا چاہیے. بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ جو علماء ہیں, علماء عالم کی جمع ہے اور عالم کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ کہ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے, جن کے سینوں میں حدیث خیر الانام ہے, جن کے سینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جو علم عطا فرمایا اور ان سے آگے چلا وہ محفوظ ہے. ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے وارث یہ علماء لوگ. وہ کیسے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, انبیاء دنیا میں مال چھوڑ کر نہیں جاتے کہ بہت بڑی جائیدادیں چھوڑ کر چلے جائیں, بہت بڑا مال و دولت چھوڑ کر چلے جائیں, تجوریاں سونے چاندی کی بھر کے چھوڑ کے چلے جائیں. فرمایا انبیاء یہ نہیں چھوڑتے. ویسے تو ہمارے نبی تاجدار کونین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کو اختیار دیا. فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی, اگر آپ کہیں تو مکہ کے جتنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ حضرات ماشاءاللہ عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کی چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں. فرمایا کہ جتنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اشارہ فرمائے یہ میں سونے اور چاندی کے بنا کے جدھر جدھر آپ جائیں گے آپ کے ساتھ چلا دیں, آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالی, میں دنیا کی مردود چیز حاصل نہیں کرنا چاہتا. اور اسے بکری کے ایک مردار بچے سے تشبیہ دی کہ یہ دنیا اور دنیا کا جاہ و جلال اور دنیاوی مال و دولت تو اس بکری کے مردار بچے سے بھی کم قیمت کا ہے. اس پہ کیا اترانا جو آپ کا ہے ہی نہیں. ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر آپ کا سب کچھ ختم, اور 2 گز کفن وہ بھی اگر نصیب ہو گیا وہ لے کے آپ قبر میں اتر جائیں گے, وہ مال تو دوسروں کا ہے, اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں, کوئی حصہ نہیں, آپ کا نام اس سے کٹ گیا. تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء درہم اور دنانیر مال و دولت چھوڑ کر نہیں مرا کرتے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھ لیں, دیکھ لیں, سن لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ترکے کے اندر کیا چھوڑا ہے. صرف آلہ جہاد چھوڑا ہے, تلواریں چھوڑی ہیں, نیزے اور تیر چھوڑے ہیں, گھوڑے چھوڑے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے میدان جہاد میں کام آتے تھے. اس کے علاوہ دنیاوی مال و دولت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھوڑا. ہاں قیامت تک کے لیے علم کا نور آپ چھوڑ کے گئے. اور فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثَهُ الْعِلْمُ, کہ انبیاء تو علم کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں اور میں جو علم کی میراث چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کے وارث
کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو میرا علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ قاری عالم بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی اور دنیا کے اندر بھی انبیاء کے وارث کے علماء ہیں۔ کتنی بڑی شان کی بات بتائی، اور فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا، بہتری کا، خیر کا، اچھائی کا معاملہ کرنا چاہے، فرمایا اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تو آج اگر ہم دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، دین کی طرف رغبت کر رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ دین سیکھنے کی طرف اسے اچھا سمجھتا ہے اور دین سیکھنے کے لیے ہم جستجو میں لگتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی آپ کی طرف متوجہ ہوگی، کہ آپ اللہ کے گھر میں آنے کا دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، مدارس والے ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، ان کے پاس حاضری دینے کو، ان سے کچھ سیکھنے کو اگر آپ کا دل کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو قاسم ہوں۔ قاسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کرنے والا۔ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت مجھے عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے مجھے عطا کر رہے ہیں، جیسے مجھے دے رہے ہیں، میں ویسے ویسے آگے امت میں اس کی تقسیم کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو علم دین دیا، وحی کا علم دیا، قرآن اپنا کلام دیا، احادیث مبارکہ آپ کے سینے میں اتاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے امت کی طرف اسے تقسیم فرما دیا۔ تو علم اور علماء جب تک یہ موجود ہے، یہ ہماری کائنات موجود ہے، ہم اس روئے زمین پر سانس لینے والے ہیں، لیکن جب علم اور علماء باقی نہیں رہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھے کچرا باقی رہ جائے گا۔ حفالۃ کحفالۃ الشعیر، جیسے جو کا بھوسا پیچھے باقی رہ جاتا ہے، فرمایا اس طرح بھوسا باقی رہ جائے گا۔ لا یبالہ اللہ بالۃ، اللہ تعالیٰ کو اس بھوسے کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں، انہیں دین کے علم سے روشناس کروائے، ان کو علماء کے پاس لے کر جائیں، اور یہ مت سوچیں جو اب مغربی میڈیا ہمارے دماغوں میں انجیکٹ کر رہا ہے کہ یہ مدارس کے اندر جائیں گے، بچے کا فیوچر کیسے بنے گا، بچے کو علم دین دو گے، بچے کا فیوچر کیسے بنے گا، بچہ آگے کیا کرے گا، بچہ بڑا ہو کے کہاں سے کمائے گا۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، آج تک آپ کو کوئی عالم دین بھوکا مرتے ہوئے آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں میں، کوئی عالم دین یا کبھی کسی کہیں علماء نے اسٹرائک کیا ہو، جی باہر سڑکوں پہ نکل آئے ہوں، جی ہمیں کھانے کے لیے نہیں مل رہا، ہمیں روٹی کے لیے کچھ نہیں مل رہا، ہمیں پیسے نہیں مل رہے، جس طرح آئے دن کبھی ڈاکٹر نکل رہے ہیں، کبھی وکیل نکل رہے ہیں، کبھی کچھ، کبھی کوئی، کبھی اساتذہ، کبھی کوئی طبقہ، احتجاج ہو رہے کہ نہیں؟ کبھی علماء کو آپ نے دیکھا ہو؟ میں مانتا ہوں کہ علماء کے پاس دنیاوی مال و دولت بظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں کھلاتے ہیں، اور الحمدللہ کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ کوئی عالم بھوک کی وجہ سے سسک کے مر گیا ہو۔ ہاں یہ لطیفہ ضرور مشہور ہے کہ مولوی اتنا کھاتے جی کہ کھاتے کھاتے مر جائے، یہ ضرور آپ لوگ کہتے ہوں کہ مولوی کھاندے بہت ہیں، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ بچے کا فیوچر کیسے بنے گا۔ تو یہ سارا شیطانی وساوس ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک ارشاد فرما دیا کہ میرے وارث کون ہے، ابھی بتایا میں نے، آپ سے پوچھ رہا ہوں
علماء ہیں. میرے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. تو بتائیں جو نبی کا وارث ہو، جو دونوں جہانوں کے مالک ہیں، جنت کی چابی جن کے پاس ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت و شان عطا فرمائی کہ انہیں تاجدار کونین کا لقب دیا، کیا ان کے وارث بھوکے مر سکتے ہیں؟ کیا ان کے وارث اس طرح ایڑیاں رگڑ سکتے ہیں؟ آزمائشیں ایک الگ معاملہ ہے، اور ان آزمائشوں پر علماء پر اگر آزمائشیں آئیں تو وہ اس پر صابر رہتے ہیں. اللہ رب العزت کے سامنے انا للہ و انا الیہ راجعون یہی پڑھیں گے، لیکن کبھی بھی اس طرح آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ علماء ہم نے بھوکے مرتے ہوئے دیکھے ہوں. میرے بھائی، اس لیے ان شیطانی وساوس میں نہ آئے. اس دنیا کی بقا اللہ تعالیٰ نے علم اور علماء کے ساتھ رکھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی کیا بتائی کہ جب قیامت قریب آ جائے گی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. کس کو اٹھا لے گا؟ اور ساتھ میں یہ بھی تفصیل فرمائی کہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ تمہارے سینوں سے اس کو قبض کر لے، تمہارے سینوں سے اس کو نکال دے، تم سے اس کو چھین لے، یا کتابیں جو ہے وہ ختم ہو جائے. بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھانے کے ساتھ. کثرت کے ساتھ علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کثرت کے ساتھ علماء کی وفات شروع ہو جائے گی، کثرت کے ساتھ علماء اللہ کو پیارے ہونا شروع ہو جائیں گے. فرمایا جب یہ وقت آئے گا سمجھ لو کہ اب قیامت کا وقت قریب ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ علماء رہیں گے نہیں. تم جاہل لوگوں کو اپنا سربراہ بنا لو گے، ان سے مسائل پوچھو گے، وہ تمہیں غلط مسئلہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. یہ اللہ کے نبی کی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. آج اگر آپ اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں، ہر دن ایک نہ ایک بڑے سے بڑے عالم اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. ایک دو دن پہلے حضرت پیر سید عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ ان کا انتقال ہوا. ان سے پہلے شیخ الحدیث مولانا عبد الرؤف کا انتقال ہوا، مفتی محمد نعیم کا انتقال ہوا. آپ کے انگلینڈ کے بہت بڑے عالم دین برمنگھم کے اندر جنہوں نے 10,000 ایک جگہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کی مسجد علی ابن ابی طالب بنائی، اور شیخ عبد الرحمان سدیس نے اس کا افتتاح کیا تھا. ان کا انتقال ہو گیا. اور اس طرح آپ نظریں دوڑائیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ علماء گن سکتے ہیں جو اس قلیل عرصے کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک نوٹس ہے، انتباہ ہے کہ دیکھو میں اپنے نبی کے وارث علماء کو اس دنیا سے اٹھا رہا ہوں. قیامت قریب ہے، اپنے آنے والی زندگی کے حساب و کتاب کی تیاری کرو، آنے والی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت کے اس علم دین کی طرف خود بھی رجوع کرو، اپنی اولادوں کو بھی لگاؤ، تاکہ جو علماء کا خلا پیدا ہو رہا ہے ان کے وفات اور جانے کی صورت میں اس خلا کو پر کیا جائے. اگر ایسے نہیں کرو گے تو یاد رکھو جاہل لوگ مسند اقتدار پر جو علوم نبی کا منبر ہے آئیں گے، اور ان سے تم جو علم کا مسئلہ علم کی بات پوچھو گے، چونکہ جاہل ہوں گے خود تمہیں غلط بات بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے ہم عقل کے ناخن لیں، ہم اپنے فکر کو واپس بیدار کریں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا کے اندر دنیاوی مال و دولت کو مقصد بنا کر کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وہ تو ایک ضرورت تھی، اور جسے اللہ نے جتنا دیا اللہ کا انعام ہے. لیکن مقصود زندگی کیا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ ہم اس روئے زمین پر اس پروردگار کا دیا ہوا علم دین اپنے اور اپنی اولادوں کے سینوں میں محفوظ کریں. جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں اس زمین پر سانس لینے کا موقع عطا کیا، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں اس روئے زمین پر چلنے کا، کھانے پینے کا، آکسیجن، منو کی من
ڈھکن اپنے پیٹ میں اتارنے کا موقع عطا کیا اس رب کائنات نے، جو ہمیں مقصود زندگی، جو ہمیں ذمہ داری اور جو ڈیوٹی دی ہے وہ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرو اور اللہ کے قرآن کا علم، اس کے پیارے نبی کی زندگی کا علم اپنی زندگی میں لاؤ، اولاد کی زندگی میں لاؤ، تمام مخلوق کی زندگی میں لانے کی فکر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اس دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور تمہاری دنیا بھی بن جائے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں یہ فائدہ مند اور فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اذا انقطع الانسان، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیارا اس دنیا سے گیا ہو، کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کے والدین، کسی کا بھائی بہن بیوی، بچوں میں سے، اولاد میں سے کوئی، تو ہر ایک کو اس دکھ کا پتہ ہے۔ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال صالحہ ختم ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا صدقۃ جاریہ، اس کا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام جاری کیا کہ وہ نیک کام جاری ہے، جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا، وہ آدمی نیت کرے یا نہ کرے، اس جاری کرنے والے کو چاہے وہ دنیا میں ہے یا قبر میں ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کو بنوا دیا، کسی نے کسی غریب کو گھر بنا دیا، کسی نے کوئی واٹر پمپ لگوا دیا، کسی نے مسجد کے پنکھے چٹائیاں لگوا دی، کسی نے مسجد کا بور کروا دیا، جو بھی نیک اعمال ہے، کسی نے کسی کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے جگہ کا، کھانے پینے کا انتظام کروا دیا، جیسے مدارس کے اندر آپ اپنے عطیات دیتے ہیں، فرمایا جب تک وہ نیک عمل جاری رہے گا اس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے اور آپ کے لگائے ہوئے اس کسی بھی کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچاتے رہے گا۔ او علم ينتفع به، دوسری بات فرمایا کہ کوئی کسی کو ایسا علم سکھا دیا جس سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن مجید کسی کو پڑھا دیا، اس نے آگے کسی اور کو پڑھا دیا، اس نے آگے کسی اور کو پڑھا دیا، اب یہ چین بن گئی، سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کو پڑھا دیا، آپ کی اولاد نے آگے کسی اور کو پڑھا دیا، یا جب تک یہ لوگ خود قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ تحدیث بھی نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ میرے والد مرحوم رحمہ اللہ نے 45 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال نہیں، کتنے 45 سال آپ کے جہلم جامع حنفیہ تعلیم الاسلام میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کو پڑھایا۔ اور یہ 45 سال کا عرصہ تو معمولی عرصہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مدارس کی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں کہ آپ کہیں جی کہ بڑے پرکشش مراعات مل رہے ہیں اور بڑے پیکیجز مل رہے ہیں۔ خالصتاً اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے ان بندوں کی اولادوں کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے صبح 4 بجے اٹھ کے جانا، رات 10 بجے تک اس قرآن مجید کو پڑھانا، یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ درد دل اور اخلاص عطا فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے بھی ان سے حفظ کیا، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ان کے پڑھے ہوئے حافظ قرآن آگے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ کتنا بڑا اکاؤنٹ نیکیوں کا اور ثواب کا وہ کھول گئے۔ تو انسان کو ایسی چیز فالو کرنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں کہ جس کے
آنے والے سانس کا کچھ پتہ نہیں کہ جو میں نے باہر نکالا اب آکسیجن اندر لے کر جاؤں گا یا نہیں، یا جو اندر چلا گیا اب واپس باہر سانس آئے گا یا نہیں، قطعاً پتہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ فکر اور کوشش کریں کہ ایسا بوٹا، کوئی ایسا پودا ہم لگا جائے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر کو بھی روشنی دیتا رہے، ہماری حشر کی منزلیں آسان کرتا رہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اس کی جنات کے باغات نعمتوں کی صورت میں ملتے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری نعمت مرنے کے بعد جس کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے، او ولد صالح یدعو له، کہ آپ نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی، اپنے بچوں کو شترے بے مہار نہیں کر دیا، بے لگام نہیں چھوڑ دیا، اور بچے نے جو کوئی غلط کام کیا تو اس کو تھپکی نہیں دی، بلکہ آپ نے بچے کو روکا، اس کو ٹوکا، اس کی تربیت فرمائی، اسے دین کا علم دیا، اسے دنیاوی علم دیا، تاکہ وہ دنیا کے میدان میں بھی اخروی میدان میں بھی آگے سے آگے چلا جائے، اور آپ کے نیک نام کو اس نے روشن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ نیک اولاد تمہارے جانے کے بعد جب بھی نمازیں پڑھے گی، جب بھی روزے رکھے گی، جب بھی زکوٰۃ اور حج کرے گی، جب بھی تسبیحات و استغفار کرے گی، جب بھی کوئی دین کا بول بولے گی، جو بھی نیک عمل کرے گی، اللہ رب العزت اس کا ثواب خود بخود آٹومیٹک اس کے والدین کو پہنچاتے رہیں گے۔ والدین کو ثواب پہنچانے کی اولاد نیت کرے یا نہ کرے، کیونکہ والدین نے ان کو تربیت فرمائی۔ اس کا والد اس کو انگلی سے پکڑتا، مسجد لے کے آتا، اس کو انگلی سے پکڑتا، اللہ کا دین سکھانے کے لیے قاری صاحب کے پاس لے کر آتا، اس کو انگلی سے پکڑتا، اسے صحیح کام کی تربیت دیتا۔ تو یہ والد نے اپنی زندگی میں جو کوشش کی، اس کوشش کا اجر اللہ اسے یہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ اولاد نیک کام کرتے ہوئے نیت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بعض مردوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا فرماتے ہیں، وہ حیران اور پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے تو یہ عمل نہیں کیا، ہمیں یہ اونچا مرتبہ کیسے مل گیا، اونچا درجہ جنت کا آپ نے کیسے عطا فرما دیا؟ تو رب کبریا ان سے فرماتا ہے کہ تم نے تو عمل نہیں کیا، لیکن دنیا کے اندر جو تم صدقہ جاریہ کر کے آئے تھے، جو تم کسی کو علم سکھا کے آئے تھے، یا نیک اولاد اس کی تربیت کر کے چھوڑ آئے تھے، ان تینوں میں سے کوئی ایک نیک عمل ہوا ہے، اور اس نیک عمل کی بنا پر میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، علماء کی کثرت سے اٹھنا قیامت کی نشانی، علماء کی کثرت سے اٹھنا ہمارے لیے بے برکتی کی نشانی، علماء کی کثرت سے اٹھنا ہماری اس روئے زمین کا برکات سے خالی ہونے کی نشانی ہے۔ تو خدا را ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر بیدار کریں، اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے علم کی طرف خود بھی آئے، اولادوں کو بھی لائے، اور اپنی اولادوں کو عالم بنائے، علماء بنائے، انبیاء کا وارث بنائے، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد رہے، اور اللہ رب العزت ہماری قبر، ہماری حشر اور آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔